السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے تھے، تو سب سے پہلے سرزمین عرب و قوم عرب کا مختصر جائزہ ہمارے سامنے آیا، پھر عربوں کی تاریخ مختصراً ہمارے سامنے آئی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی سارا جو انتظام ہے، اس کے ذمہ داران وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اور اب انشاءاللہ العزیز آگے جو ہم اب دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور دیت تو حضرت ہاشم نے کیسر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چاچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے پکارا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین اور جمیل اور وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے ساتھ یعنی سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت ہی چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت ہی محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم مکہ میں پہنچ گئے۔ اب جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرہ اندازی کی گئی تو قرہ میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ تو عبد المطلب نے ان کی اس بات کو یعنی کہ مدینہ کی ایک کاہنہ سے مشورہ کرنے کی بات کو مان لیا۔ تو اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرہ اندازی کی جائے، اور یہ قرہ اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، اور بلاخر 10ویں بار قرہ حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اسی طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رحمہ اللہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے ہم اس کا یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کریں، جیسے ہم نے بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش ہوئی، تو ہم باقاعدہ آغاز کریں تو اب ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ سیرت کا آغاز کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت
कुरैश मक्का के मजहबी, सियासी, माशरती, मुआशी और तमद्दुनी हालात से पहले रोशनास करवाया जाए। निज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का से सिर्फ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से सिर्फ तकरीबन 50 दिन पहले ज़हूर पजीर होने वाले एक मशहूर वाक़या, जिसे वाक़या आमुल फील से भी अ, मतलब कि कहा जाता है, नाम दिया जाता है, तो उसके बारे में भी बात हो कि जब हबशी नसाद अबराहा खाना काबा को गिराने के इरादे से मक्का पर हमलावर हुआ था, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक़्त कुरैश के इन हालात, मजहबी, सियासी, माशरती, मुआशी, तमद्दुनी हालात पर बात करेंगे, और उससे पहले हम ये वाक़या, यानी जिसे हम कहते हैं असहाब फील वाक़या को हम आपके सामने जिक्र करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे